السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں ایاز اسلم۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں COP27 سربراہ اجلاس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور کمزور طبقات کا معیار زندگی بہتر بنانے کے حوالے سے منعقدہ گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ موسمیاتی انصاف پر توجہ دی جائے۔ شہباز شریف نے شرم الشیخ مصر میں نقصانات پر اقدامات اور مدد میں اضافے کے عنوان پر اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اثر نو بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور جرمنی نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے $40 ارب درکار ہیں۔ وزیر داخلہ نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سڑکیں اور موٹر ویز کھولنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ وزیر اطلاعات نے سانحہ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے بعض سینئر صحافیوں کو ملوث کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان سکھ یاتریوں کو بہترین ممکنہ سہولیات فراہم کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت ایک کے بعد دوسری سازش کے ذریعے کشمیریوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی سرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے۔ اور یہ آواز تھی ممتاز شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور دانشور جان ایلیا کی، جن کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ایاز اسلم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی برادری سے موسمیاتی انصاف پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی میں صرف 1% کا حصہ دار ہونے کے باوجود اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ وہ شرم الشیخ مصر میں آج ہونے والی COP27 کانفرنس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور کمزور طبقات کا معیار زندگی بہتر بنانے پر ہونے والی گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان اور ناروے نے مشترکہ طور پر کانفرنس کی صدارت کی۔ ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر نقصان کرنے والے تباہ کن سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب سے 40 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے اپنی مکمل استبداد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کی تجدید پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج مصر میں COP27 سربراہ اجلاس کے موقع پر موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات اور نقصانات میں مدد میں اضافے اور عالمی ڈھال کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان جیسے غریب ترقی پذیر ممالک پہلے سے ہی موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات کا سامنا کر رہے ہیں، حالانکہ ماحول کو آلودہ کرنے میں ان کا کردار انتہائی کم ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اجلاس کے شرکاء کو سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے حکومت کے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی گروپ 77 کی صدارت اور چین کے تحت ترقی پذیر ملکوں کی جانب سے مسلسل اپیلوں کے بعد نقصانات کو COP27 کے ایجنڈے میں شامل کرنے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ مطلوبہ مالیاتی سہولت ترقی پذیر ملکوں میں نقصانات کے ازالے کے لیے مالیاتی وسائل کو بروئے کار لانے کے ابتدائی مرحلوں کے طور پر استعمال ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے جرمنی کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بات آج شرم الشیخ مصر میں COP27 سربراہ اجلاس کے موقع پر جرمنی کے چانسلر اولف شولز سے گفتگو میں کہی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر غور کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کی نوجوان آبادی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کو مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے وسیع تر تعاون کرنا چاہیے۔
سال ہر سال سے جرمنی کی جانب سے پاکستان کو فنی تربیت میں مدد فراہم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے شہباز شریف نے معلومات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یورپی یونین میں جی ایس پی پلس کی حیثیت دلانے میں جرمنی کی حمایت کی بھی تعریف کی اور کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کے معمولی کردار کے باوجود پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں قدرتی آفات سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ماحول کے باعث آنے والے سیلاب میں پاکستان کی مدد کرنے پر جرمنی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جرمنی کے چانسلر کو حکومت کی بحالی اور تعمیر نو کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے زور دیا کہ کوپ 27 کو ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے خاص طور پر اس سے ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کرے۔ Pakistan is acutely aware of the impact climate change can have on the lives and choices of the marginalized, the disabled, the poor, and the socially excluded. We already have the working infrastructure for one of our most efficient. خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان جرمنی سمیت بیرونی حکومتوں کی درخواست پر افغانستان سے انخلا میں سہولت فراہم کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی عبوری افغان حکومت کے ساتھ روابط اس ملک کی انسانی اور اقتصادی صورتحال کے سلسلے میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے افغانستان میں نمائندہ حکومت اور انسانی حقوق کے احترام سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کی طرف جرمن چانسلر کی توجہ دلائی اور کہا کہ اس کے نتیجے میں خطے میں امن و استحکام خطرے سے دوچار ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں ماحولیاتی بہتری کا اقدام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ولولہ انگیز قیادت میں ماحولیات کی بحالی کے لیے رہنما منصوبہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے $40 ارب کی ضرورت ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں امداد اور بحالی کے لیے قومی اور بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس کا اہتمام ہلال احمد پاکستان نے کیا تھا۔ صدر نے کہا کہ ہمیں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے مزید کام کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جن کا ملک کے دوسرے حصوں سے رابطہ منقطع ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں نے فوری امداد فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن عالمی برادری کو بھی آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو میں وقت لگے گا، تاہم ہمیں مستقبل کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، معیشت بہتر کر رہے ہیں، اور یہ جو تباہ کاریاں ہیں ان کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ بہت ریلیف پاکستان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، NGOs نے، ریڈ کراس نے اور فلنتھروپسٹ نے بڑی مدد کی۔ عارف علوی نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر فوری رد عمل دینے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کے کردار کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیلاب سے متاثرہ افراد کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئے کار لائیں۔ آج اسلام آباد میں نوٹک یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طلباء میں بڑھتے ہوئے ذہنی تناؤ پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کرنا چاہیے۔ 60 to 80% of college going students are under stress. علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانیاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیسی مشین ہے جس پر ہم نے ان کو ڈال دیا، جس کے اندر یہ مسلسل بھاگتے رہے اور دماغی تناؤ کے اندر مبتلا ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ فارمیٹیو ایئرس کے اندر ہم نے ان کی مشین، روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی ایکسرسائز کروائی کہ زندگی بھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے، صرف روزی کے پیچھے بھاگیں گے، مگر زندگی میں ایک بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ صدر نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی بدولت عصر حاضر میں علم تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے مزید علم حاصل کرنے اور دنیا میں بہتر طور پر مقابلہ کرنے کے دروازے کھلے ہیں۔ عارف علوی نے کہا کہ لڑکیاں تعلیم کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ملک کے لیے اہم ہے کہ وہ معاشی میدان کا حصہ رہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنی حدود میں سڑکوں اور موٹر ویز کو کھولنے کے لیے اقدامات کریں۔
آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو تحریری طور پر ان کی ذمہ داریوں سے متعلق یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ میں عدالت عظمیٰ اور عدالت ہائے عالیہ، جس میں پشاور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ یہ لا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی، یہ عوام کے لیے ایک تکلیف مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے، اور عوام نے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ صحافی ارشد شریف کے قتل کے مقدمے سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ تفتیشی ٹیم نے کیس میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق انہیں تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس معاملے پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں امید ہے کہ ہم جلد مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وزیر آباد سانحے میں کچھ سینئر صحافیوں کو ملوث کرنے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو سیاست ضرور کرنی چاہیے، لیکن صحافیوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک عمران خان کے بہتان اور جھوٹ کا شکار ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں موجود سکھ برادری آج بابا گرو نانک دیو کا 553واں یوم پیدائش منا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ بابا گرو نانک کی زندگی اور پیغام امن اور یگانگت کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کیا اور توقع ظاہر کی کہ ان کا قیام خوشگوار اور یادگار ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سکھ مذہب اور اسلام میں کئی قدریں مشترک ہیں، کیونکہ بابا گرو نانک نے کہا ہے کہ انسانیت میں کوئی تفریق نہیں۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 553ویں جنم دن کے حوالے سے آج ننکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب محبت، بھائی چارے، مساوات اور ہم آہنگی کا درس دیتے ہیں۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ تمام مذاہب محبت، بھائی چارے، ہم آہنگی اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ وہ ننکانہ صاحب میں بھارت سمیت دیگر ممالک سے آئے سکھ یاتریوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ایک ہائی وے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس سے ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب کا ایک موٹر وے کے ذریعے لنک قائم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو اپنی دونوں مقدس مقامات پہ جانے کے لیے بے حد آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے سکھ یاتریوں کو معیاری سہولیات فراہم کرنے پر متروکہ وقف املاک بورڈ پنجاب اور دیگر محکموں کے انتظامات کو سراہا اور آئندہ سال سکھ یاتریوں کو ملنے والی سہولیات میں مزید اضافہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کے رکن رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ تمام شہریوں کو آزادی اور مساوی حقوق دینا ریاست پاکستان کی پالیسی ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 553ویں یوم پیدائش کے سلسلے میں آج ننکانہ صاحب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی نے سکھ میرج ایکٹ منظور کیا ہے جو سکھ برادری کو حقوق دینے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے سکھ یاتریوں سے مطالبہ کیا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو مسترد کر دیں اور پاکستان سے محبت اور امن کا پیغام پھیلائیں۔ تخفیف غربت کی وفاقی وزیر شازیہ مری نے خواتین کی قیادت کو مرکزی دھارے میں لانے اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آئس لینڈ میں ویمن پولیٹیکل لیڈرز کی صدر اور بانی سلوینا کوچ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ شازیہ مری ان دنوں آئس لینڈ میں ہیں جہاں وہ 5ویں سالانہ ریکیاوک گلوبل فورم ویمن لیڈرشپ میں شرکت کے لیے پاکستان کے پارلیمانی وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق صوبے میں انجینئرنگ اداروں کے ڈھانچے کی تشکیل نو کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج لاہور میں انجینئرنگ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کو ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ انسانی وسائل کو ماہر افراد قوت بنانے کے لیے انہیں جدید تربیت فراہم کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ جدید تربیت کی فراہمی نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کو یقینی بنائے گی۔ آج قبائلی ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز کی طرف سے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی گئی ایک مشترکہ کارروائی میں دہشت گردوں کا سرغنہ لیاقت علی عرف شاہین مارا گیا۔ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے جانے والے دہشت گرد کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔
دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی وارداتوں، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں ملوث تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی سلیم خان نے جام شہادت نوش کیا۔ دوسرے ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محمد طاہر حسن نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ بیجنگ کی بہترین کوریج پر چینی میڈیا خصوصاً FM 98 دوستی چینل کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں FM 98 دوستی چینل کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ چینل نے صحیح معنوں میں خود کو منوایا ہے۔ DG ریڈیو پاکستان نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مدبرانہ قیادت میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور دوستی چینل اس کی بہترین مثال ہے۔ محمد طاہر حسن نے جو فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، چینی فلمی صنعت سے تعاون کے فروغ پر بھی زور دیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے حال ہی میں پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک گانا بھی تیار کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق بے بنیاد خبروں کی تردید کی ہے۔ آج جاری ہونے والے ایک بیان میں پیٹرولیم ڈویژن نے وضاحت کی کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور اس سلسلے میں گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تیل کمپنیوں کی مشاورتی کونسل کے مطابق پیٹرول کا ذخیرہ 5,50,000 میٹرک ٹن ہے جو 21 روز کے لیے کافی ہے، جبکہ ڈیزل کا ذخیرہ 4,38,000 میٹرک ٹن ہے جو 15 روز تک کافی رہے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے حیدرپورہ سری نگر میں واقع قائد حریت شہید سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کے RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر مجروح کرنے کی ایک کے بعد ایک سازش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غلام محمد خان سوپوری، خواجہ فردوس، دیویندر سنگھ بہل، خادم حسین اور سید سبت شبیر قمی سمیت حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے مودی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن اونتو نے جموں کی کوٹ بھلوال جیل سے ایک پیغام میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری نظر بندوں کو مقبوضہ علاقے میں اپنے اہل خانہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے جیل میں نظر بند 2 بھائیوں منظور احمد اور ظہیر احمد کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کا انتقال شوپیاں میں ہوا لیکن انہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادھر بھارتی ریاست پنجاب کے ایک ٹول پلازا پر ہندوتوا گینگ نے ایک کشمیری ٹرک ڈرائیور کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ضلع بارہمولہ کے علاقے پٹن میں ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے اور یہ مسلسل دوسرا دن ہے جب پراسرار حالت میں لاش برآمد ہوئی۔ اگست 2019 میں مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے پراسرار حالات میں لاشوں کی برآمدگی کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے لیے حق رائے دہی کے لیے استعمال کا پہلا مرحلہ آج شروع ہوا۔ رائے دہندگان مکمل امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے 35 ارکان کا انتخاب کریں گے۔ یہ ووٹنگ ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب امریکی شہریوں کو آسمان کو چھوتی مہنگائی اور مہنگی طرز زندگی کا سامنا ہے، جبکہ معیشت کے حوالے سے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے حامیوں میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولوین نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان رابطے کے راستے کھلے ہیں۔ نیو یارک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرملن کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ یوکرین نے روس سے نقصانات کا معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ COP27 سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے لیے شرائط عائد کر دیں اور ماسکو سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور پر عمل کرے اور جاری جنگ کے باعث ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کرے۔ اور شمالی کوریا نے امریکہ کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو توپ کے گولے اور دیگر گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے یہ ان کا ہتھیار کے درجنوں کے تجربات کے بعد کیا ہے۔ ان میں مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل جو ممکنہ طور پر جوہری صلاحیت رکھتے ہیں اور بین البراعظمی میزائل بھی شامل ہیں جو امریکہ کو اہداف بنا سکتے ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کے لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔
मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे शुरू होगा। जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में एडिलेड में भारत और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे और आलमी कप का फाइनल इतवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन ने कप्तान बाबर आजम को एक खास खिलाड़ी करार देते हुए नाक़दीन से कहा है कि बाबर आजम बड़े मैचों में हैरानकुन कारकर्दगी पेश कर सकते हैं। सिडनी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए मैथ्यू हेडन ने बाबर आजम का मवाजना साबिक ऑस्ट्रेलवी विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट से करते हुए कहा कि 2007 के आलमी क्रिकेट कप में एडम गिलक्रिस्ट खराब फॉर्म का शिकार थे, ताहम फाइनल में उन्होंने शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए टीम की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस बात में शक नहीं कि बाबर आजम खराब फॉर्म का शिकार हैं, ताहम वो इससे बेहतर खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम की खास बात यह है कि वो बड़े मैचों में शानदार कमबैक करती है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मैथ्यू हेडन ने कहा कि वो इंजरी से सेहतयाब होने के बाद दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर्स पर मुश्तमिल खतरनाक बॉलिंग अटैक है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने मायनास पाकिस्तानी स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम का नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। अब्दुल कादिर के अलावा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शिव नारायण चंद्रपॉल और शार्लेट एडवर्ड्स को भी शामिल किया गया है। कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहले सेमीफाइनल से पहले खुसूसी तकरीब में इन 3 खिलाड़ियों को इस एजाज से नवाजा जाएगा। मीडिया क्रिकेट लीग आज खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिताम पजीर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीम के वजीर कामरान खान बंगश और सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने लीग का इफ्तिताह किया। कामरान बंगश ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के लिए खेलों की मुस्तकिल सरगर्मियों का इंतखाब किया जाना चाहिए। लीग में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने नौजवान नस्ल में खेलों के कल्चर के फ़रोग़ के लिए एक और आसन इक़दाम किया है। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर खेल मलिक तैमूर मसूद रवामा की 18 तारीख को पंजाब स्टेडियम के बाहर स्पोर्ट्स बोर्ड की क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह करेंगे। डीजी स्पोर्ट्स ने कहा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब आहसन भुट्टा और दूसरे आला हुक्काम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि नई तैयार की गई 5 क्रिकेट पिचेस पर माहिर क्रिकेट कोचेस नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। उन्होंने कहा कि यह अकेडमी मुख्तलिफ खेलों में हमारी टैलेंट हंट मुहिम का हिस्सा है। जनूबी पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम स्कूल ओलंपिक्स गेम्स का आगाज़ हो गया है, जिसमें मुल्क भर से 1900 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। गेम्स में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के मुकाबले हो रहे हैं। कला कोहना कासिम बाग मुल्तान में एक तकरीब में पंजाब के वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद ने इवेंट का इफ्तिताह किया। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। स्टेट बैंक ने अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मार्केट में 3 रोज के लिए 157 अरब रुपए दाखिल किए हैं। वापसी की सालाना शरह 14.93% होगी। इस्लामाबाद ऐवान सनत व तजारत के सदर एहसन जफर बख्तावरी ने कहा है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाउसिंग की सनत के फ़रोग़ के लिए वजारत हाउसिंग व तामीरात के ताउन से 9 से 11 दिसंबर तक पहली बैनुल-अक़वामी हाउसिंग नुमाइश का इनेकाद करेगी। उन्होंने कहा कि नुमाइश में मकामी बैनुल-अक़वामी डेवलपर्स, बिल्डर्स, माहिरीन तामीरात, डिज़ाइनर, मुताल्लिक़ा सनतें और रियल स्टेट की तरक्याती कंपनियाँ शिरकत करेंगी जो अपने मनसूबे पेश करेंगी और जदीद रहायशी और तजारती मनसूबों का ऐलान करेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 218 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 42,265 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 237 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 240 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ। आज फौजी फूड्स लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 31 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर 362 कंपनियों के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिनमें से 188 कंपनियों के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 142 में कमी, जबकि 32 कंपनियों के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। खैबर टोबैको XB कंपनी के हिस्सस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 32.49 रुपये का इजाफा, जबकि अल्लाह वसाया के हिस्सस की कीमतों में 249.16 रुपये की कमी हुई। और नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही।
امریکی ڈالر قیمت خرید $219.24، قیمت فروخت $224.17، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $252.33، قیمت فروخت $258.10، یورو قیمت خرید $219.99، جبکہ قیمت فروخت $224.50، سعودی ریال قیمت خرید $58.26، قیمت فروخت $59.73، UAE دھرم قیمت خرید $60.08، جبکہ قیمت فروخت $61.05، جاپانی ین قیمت خرید $1.49 اور قیمت فروخت $1.52۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,30,572 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 75,782 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جن میں سے 48,513 میٹرک ٹن برآمدی اور 27,269 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھی تجارتی خبریں، اور ابھی چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ممتاز شاعر، فلسفی، دانشور اور سوانح نگار جان ایلیا کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے طارق محمود آوان کی اس رپورٹ میں۔ ممتاز شاعر، فلسفی، دانشور اور سماح نگار جان ایلیا، ان کا اصل نام سید حسین سبت اصغر نقوی تھا۔ وہ اتر پردیش کے شہر امروہہ میں 1931 میں پیدا ہوئے۔ آزادی کے بعد سن 1957 میں انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں آباد ہوئے۔ ان کے مشہور شعری مجموعوں میں شاید، یعنی، گمان، لیکن، رموز اور گویا شامل ہے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ جان ایلیا کو ان کی شاندار ادبی خدمات پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مختلف فنکاروں کی جانب سے فنی نمائش، پرفارمنس، ورکشاپس، قصہ گوئی اور ایک سیمینار سمیت فنی سرگرمیاں آج سے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں شروع ہو گئی ہیں۔ تنظارہ آرٹ گیلری میں معروف مصور عاطف خان کی ٹیلز آف دا ہارٹ کے عنوان سے پینٹنگ کی سولو نمائش جاری ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ فضائی آلودگی سے بچوں میں موٹاپے میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ دمے کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ اب فضائی آلودگی بچوں میں دماغی امراض کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ فضائی آلودگی کا شکار بچے ذہنی دباؤ، آٹزم سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کاروں کی ایک ٹیم نے LEDs، اسمارٹ فونز، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اسکرینز کے لیے جدید ترین شیشہ تیار کیا ہے۔ یہ شیشے نہ صرف ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے بلکہ ان کے ذریعے اسکرین انتہائی واضح اور شفاف دکھائی دے گی۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے خبریں، اور اب موسم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، زیریں سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر، مری، بگروٹ میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں میٹرولوجسٹ عمران صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجگور میں 44 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ذوب میں 5 ملی میٹر، کراچی میں 16، پٹن میں 3، کلام میں 4 اور چترال میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کلام اور بابوسر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ لاہور میں 15، کراچی میں 20، پشاور میں 12، کوئٹہ میں 9، مظفر آباد میں 7، گلگت میں 4، سکردو میں 2 اور سری نگر میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات اور کل اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں COP27 سربراہ اجلاس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور کمزور طبقات کا معیار زندگی بہتر بنانے کے حوالے سے منعقدہ گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ موسمیاتی انصاف پر توجہ دی جائے۔ پاکستان اور جرمنی نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سڑکیں اور موٹر ویز کھولنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اور وزیر اطلاعات نے سانحہ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے بعض سینئر صحافیوں کو ملوث کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید، مدیر فورن ڈیسک جاوید اقبال سمیجو، مدیر کھیل کی خبریں کمل شمیم، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر عائشہ افتخار، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر اور نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔
ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस में हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त।